آج کل سوشل میڈیا پر ایک ایسا فتنہ تیزی سے پھیل رہا ہے جس پر شاید بہت کم لوگ غور کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی جو بات ہے کہ اس کو پھیلانے والے بھی وہ ہیں جو دین کو پھیلانے کے لیے اے آئی کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، اہل بیت، حتیٰ کہ ازواج مطہرات اور فرشتے اور فرشتوں، جنت جہنم اور فرشتوں کی تصاویر دے رہے ہیں، ویڈیوز دے رہے ہیں کہ ان کے پڑھیں، اور دیگر غیبی امور کو جو ہے خاکوں کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے اور ڈرامائی مناظر کے ذریعے دکھا رہے ہیں۔ کہیں پس منظر میں موسیقی چل رہی ہے، کہیں غیر مستند کہانیاں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سنائی جا رہی ہیں جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، نہ سر کا نہ پیر کا۔ اب ان مناظر کو دیکھ کر ہماری آگے والی نوجوان نسل کیا سمجھے گی کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ایسے ہی تھے۔ ہمارا ایک ویڈیو ایڈیٹر ہے، اس سے میری سلسلے میں بات ہوئی، اس نے کہا مولانا فلاں جو عیسائی لڑکا ہے اس کا فلاں یوٹیوب چینل ہے، اور وہ جو ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے تو عیسائی بھی مانتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے عیسائیوں کی جو اسٹوریاں ہیں ان کو مسلمانوں والے انداز میں جو ہے وہ اے آئی کی ویڈیو کے ذریعے وہ ریکارڈ کراتا ہے۔ تو سوچیں یہ کتنا خطرناک معاملہ ہو گیا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی جو ریکارڈ کرا رہا ہے وہ عالم ہے، حافظ ہے، اگر وہ حافظ نہیں، ہزاروں حافظوں سے بھی زیادہ اس کے پاس حافظہ ہو، لیکن اگر وہ عالم نہیں ہے تو اس کا بیان سننا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا بیان کر رہا ہے، کیا چیز بیان کر رہا ہے۔ اچھا، اگر وجہ اس کی آپ کو میں بتاؤں، میں بھی دو بندے بتا، ایک بندے کے 8 ملین ویوز، اس نے ایک حدیث کوٹ کری، مجھے 30 سال ہو گئے قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے، 24 میری اپنی ذاتی الماریاں ہیں کتابوں کی، میں نے اب تک وہ حدیث پڑھی نہیں۔ اور پھر ایک اور بندہ ڈاکٹر ہے، میں نام نہیں لوں گا، اس کے بھی جو ہے ملینز پہ ویوز، اور اس نے ایک ایسی حدیث سنائی کہ میں نے آج تک نہیں سنی۔ تو بھائی ایک تو ایسے لوگ جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ دیندار ہیں، بے دین ہیں، کیا ان کا مزاج ہے، پس منظر میں میوزک بھی چلا رہے ہیں، عورتوں کے بھی خاکے دکھا رہے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کا بھی جو ہے چہرہ دکھایا جا رہا ہے، بعض امہات کے یا بعض انبیاء کی بیویوں کے سینے کے ابھار بھی نظر آ رہے ہیں جو انہوں نے مصنوعی اے آئی کے ذریعے ویڈیوز بنائی ہیں۔ ان کو شرم بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ کوشش کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ اگر آپ کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہے کہ آپ ان نادانوں کو جو دین کو پھیلا رہے ہیں، ہم ان سے اچھا گمان رکھتے ہیں، لیکن بھائی دین کو پھیلانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر حدیث کو آپ پھیلاؤ نہیں، آپ تحقیق کرو، آپ دین کا کام کرنا آپ کرو۔ ایک عالم جس کی ریسرچ اچھی ہو اس سے آپ پوچھو کہ بھئی یہ حدیث میں پھیلاؤں، یا پھر ایسے مستند پیجز سے آپ حدیث لو جو بڑے بڑے جامعات یا علماء کے پیجز ہیں، وہاں سے آپ حدیث لو۔ یہ نہیں کہ کسی نے آپ کو واٹس ایپ کیا، آپ نے ڈائریکٹ آگے اس پہ حدیث ریکارڈ کرا دی، تو اس سے بچیں۔ اور اس سے کیا ہوگا، اب ان مقدس ہستیوں کی ویڈیو دیکھ کے آگے کوئی ان کی جو ہے نا داڑھی بڑی رکھ رہا ہے، کوئی ان کی خشخشی چھوٹی داڑھی 1 انچ کی رکھ رہا ہے، انبیاء کی، صحابہ کی، تو آپ سوچیں یہ آگے کتنا بڑا فتنہ ہو رہا ہے۔ پلس اس میں میوزک بھی شامل کیا گیا ہے۔ میں نے اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم سے بات کی، انہوں نے کہا کہ میوزک بیک پہ چل رہا ہو نا تو اس کو ویوز زیادہ ملتے ہیں اور وہ زیادہ جلدی وائرل ہوتی ہے۔ دیکھو ایک کتنا بڑا فتنہ۔ اب موسیقی کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے 5590، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو موسیقی کو حلال سمجھ لیں گے۔ یعنی آج دیندار لوگ موسیقی کے ذریعے جو ہے دین کو پھیلا رہے ہیں، ایک ٹون آ رہی ہوتی ہے، تو اس ٹون سے بھی بچیں جس میں جو ہے میوزک کا آپ کو شائبہ بھی ہو، تو اس کو بھی بندہ استعمال نہیں کر سکتا۔ آپ سے ہم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے موسیقی کے آلات کو مٹانے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ نادان ہمارے بھائی کیا کر رہے ہیں، اللہ کرے اس ویڈیو کو زیادہ پھیلائیں، وہ بیک پہ میوزک چلا رہے ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی، فرشتوں کی پراپر تصاویر دی جا رہی ہیں، امہات المؤمنین کی تصاویر دی جا رہی ہیں، اور پلس اسکرپٹ میں آپ کو پتہ نہیں ہے، ہر ایرے غیرے کی آپ اسٹوری سنے بھی نہیں، اس نے کیا اضافہ کیا، کہاں سے وہ انبیاء علیہ السلام کی ایسی ہسٹری بیان کر رہا ہے کہ جس کا وجود ہی نہیں ہے، یا پھر جو اسرائیلی روایت ایسی ہیں کہ جن کو بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو خدا را اس سے بچیں اور لوگوں کی بھی بچائیں۔ تو سوچیں آپ کہ بھائی انبیاء کی تصاویر بنانا، صحابہ کی تصاویر بنانا، اور آپ سسم کی جو بیویاں ہیں امہات المؤمنین، ان کے چہرے بنانا، یہ کبیرہ گناہ، یہ نیکی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی چہرہ آ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آ رہا ہے، ابوبکر کا بھی آ رہا ہے، عمر کا بھی آ رہا ہے، تو ایسا کرنا شرعاً بالکل ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور سب سے بڑی جو میں آپ کو پوائنٹ کی بات بتاؤں،
دیکھو اے آئی کے ذریعے آپ میری تصویر بنائیں، اس کا ایک جگہ سے صرف جواز کا فتویٰ ملا ہے، وہ بھی جامعۃ الرشید سے، کہ وہ بھی ہلکا سا، اتنا بھاری نہیں کہ اس بندے کی صرف کاپی ہو۔ آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تصویر بنا رہے ہو، وہ پھر اے آئی کہیں سے آنکھ لے گا، کہیں سے ہونٹ لے گا، کہیں سے چہرہ لے گا، کہیں سے داڑھی لے گا، وہ ایک نئی تخلیق بنے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5950، اور یہ مصور میں داخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن اللہ سب سے زیادہ دردناک اور شدید عذاب کس کو دے گا؟ اس کو دے گا جو تصویر سازی کرے گا، جو خاکے بنائے گا۔ اور یہ پیور تصویر سازی، آپ ایک نئی تخلیق کر رہے ہو، ایک نیا انسان تخلیق کر رہے ہو، اس کا جواز کا فتویٰ کہیں سے بھی نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2108، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لہ احی ما خلقتم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا، اس مصور سے، تصویری خاکے جو انبیاء کے بنا رہا ہے، وہ تو ویسے ہی کبیرہ گناہ ہے، آپ نارمل انسانوں کی بھی جو اے آئی کے ذریعے نیا انسان جنریٹ کر رہے ہو، صاف حدیث میں ہے کہ ایسے بندے سے کہا جائے گا کہ تم نے اس کو بنایا ہے، تم اس کو زندہ کرو، اس میں جان ڈالو۔ دوسری حدیث میں آتا ہے جب تک وہ بندہ جان نہیں ڈال سکے گا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ کہے گا میں مصور ہوں، تم نے میری تخلیق میں ڈاکہ ڈالا ہے، تم جب تک اس میں جان نہیں ڈالو گے تمہیں عذاب ہوتا رہے گا۔ تو بھائی آپ دین کو پھیلاؤ اور اس کے لیے کبیرہ گناہ آپ کے پلے پڑ جائے تو یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ ایک تو اس سے بچیں، یہ اے آئی کے تھرو ایک نیا انسان بنانا وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، چاہے جائے کہ آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہائی لائٹ کریں۔ اور چوتھا کبیرہ گناہ کیا اس میں ایڈ ہو رہا ہے کہ اس میں امہات کے یا پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے چہرے آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو اسٹوری انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بھی ہیں، اس میں آپ کسی عورت کا چہرہ نہیں دکھا سکتے، چاہے وہ اے آئی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ تو بد نظری کا گناہ بھی اس میں شامل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے زنا العین النظر، بد نظری کرنا آنکھوں کا زنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ جو عورتوں کو دیکھتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، جو دکھانے کا ذریعہ بن رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ اچھا، اس میں عورتوں کو دکھانا یہ چوتھا کبیرہ گناہ ہے، یہ دین نہیں ہے بلکہ ایک شیطان کی طرف سے ایک ایسا فتنہ ہے جو بجائے جنت کے آپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو خدا را اس ویڈیو کو اہمیت دیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ ہمارے دوست جن کو علم نہیں ہے اور وہ یہ کر رہے ہیں تو اس سے رکیں کہ وہ ثواب نہیں، وہ گناہ کما رہے ہیں۔ آپ تک ایک بات پہنچی، پتہ نہیں ہے وہ حدیث اصل ہے کیا ہے، وہ اسٹوری اصل ہے کہ نہیں ہے، قرآن اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 6 میں کہ اے ایمان والو، اگر کوئی خبر لانے والا تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ یہ قرآن کا اصول ہے، یہ نہیں کہ آپ کے پاس حدیث آئی آپ نے ڈائریکٹ آگے پھیلائی، تو خدا را اس سے بھی بچیں۔ مختصر یہ جو اسٹوریز والی ویڈیوز لوگ جو بنا رہے ہیں اس میں کتنے کبیرہ گناہ ہیں۔ سب سے پہلا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنانا، سب سے پہلا کبیرہ گناہ۔ دوسرا انبیاء یا مقدس جو ہماری خواتین ہیں ان کے چہرے دکھانا، یا پھر عام عورتوں کے بھی اے آئی کے ذریعے چہرے دکھانا، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ یہ دوسرا کبیرہ گناہ کہ ایک بدنظری کرانے کا آپ ذریعہ بن رہے ہو۔ تیسری چیز اس میں میوزک ایڈ ہونا، یہ ایسا ہی ایڈ ہونا کہ ایک میوزک جیسا لگے، یہ بھی شرعاً ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ 3 گناہ۔ اور چوتھا، جو آپ کے پاس اسٹوری آئی آپ نے آگے فارورڈ کر دی، آپ نے بغیر تحقیق کے کوئی مستند کتاب آپ قصص الانبیاء کی لیں، اس سے ریکارڈ کرائیں پراپر، آپ کو ایسی غیر مستند چیزیں نہ ہوں کہ کل کو وہ فتنے کا ذریعہ بنے۔ تو اس میں چوتھا کبیرہ گناہ کیا؟ ایک ایسی بات جو انبیاء کی طرف تھی نہیں، یا حدیث ہی نہیں تھی، وہ کسی کا قول تھا آپ نے حدیث کر کے نقل کر دیا۔ بہت سی باتیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہیں، کتنے لوگ ہیں وہ حدیث کہہ کے آگے بیان کر رہے ہیں۔ آج کل جو انبیاء کی سٹوریز یا صحابہ کی سٹوریز ریکارڈ کر رہے ہیں تو وہ 4 کبیرہ گناہ سے کر رہے ہیں۔ خدا را اس سے بچیں۔ ایسا کرنا، 4 کبیرہ گناہ روزانہ کرنا ہے اور اس کو پھیلانا اور بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ میں نے اپنے جو ہے نا ویڈیو ایڈیٹرز سے کہا تو اس نے کہا مولانا کم از کم جو ہے نا آپ کو 1000-1500 چینل مل جائیں گے جو اس طرح کے خاکے بنا رہے ہیں۔ ابھی جیو نیوز پہ جو پابندی لگی ہے وہ صرف یہی خاکے تھے جس پہ پابندی لگی، لیکن آج ہزاروں چینل یہی خاکے بنا رہے ہیں۔ لاء کو جاننے والے جو لوگ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ایک قانون بنائیں اور گورنمنٹ سے جو ہے اس کو پاس کروانے کی کریں کہ جو یہ کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی، اور
ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ چاہتے ہو کہ ہزاروں یوٹیوبرز لاکھوں ویڈیوز پھیلا کر 4 گنا کما رہے ہیں، وہ اس گناہ سے بچیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔